کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مقدسہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس میں ساتھ ساتھ اس میں نعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں نبی پاک علیہ السلام کی 4 صفات کا ذکر ہوا ہے۔ هو الاول کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں، والآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر ہیں، یعنی ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ آپ کے ماتھے پہ اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر اختتام پذیر ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ والظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہیں، اور والباطن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ بھی رکھا ہے۔ یہ 4 صفتیں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی۔ ہم ہر صفت پہ تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ نمبر 1 هو الاول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اول ہے، کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد۔ مختلف الفاظ کے ساتھ، صیغوں کے اختلاف کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ روح اور جسم کے مابین تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی نہیں بنایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی ہونا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، نبی ہونا یہ صفت ہے، اور صفت کے لیے موصوف ذات کا پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے مابین تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پھر ذات کس چیز کی تھی؟ بشر کہو گے، بشر تو ابھی بنا ہی نہیں۔ بشر کا آغاز، ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو رہی ہے نا۔ تمام بشر جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے مابین تھے۔ اللہ اکبر! تو پھر ذات کیا تھی؟ ماننا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اصل حقیقت جو ہے وہ نور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بشریت کا لبادہ اوڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے غلاموں میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کا لباس پہن کر غلاموں میں تشریف لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل اور حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نور ہے، اور بشر ہونا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصف ہے۔ ہم سرکار کے نور کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو بھی مانتے ہیں۔ نور ایسا مانتے ہیں کہ کائنات میں سرکار جیسا نور کسی کا بھی نہیں ہے۔ بشر ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔
سرکار بشریت سرکار کی باکمال نورانیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باکمال ہے. هو الاول کہ حضور اول ہیں، کہ اس وقت سے ہیں کہ اس وقت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے. اگلی حدیث پاک سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کوئی اندازہ بتاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے حجاب میں ایک نورانی ستارہ چمکتا تھا پھر چھپ جاتا تھا. 70,000 سال کے عرصے کے بعد پھر دوبارہ وہ چمکتا پھر چھپ جاتا، پھر 70,000 سال کا گیپ آتا، پھر چمکتا، میں اس کی زیارت کرتا، پھر وہ چھپ جاتا. جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نورانی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لگائیں حساب حضور کب سے؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ نورانی ستارہ میں ہی تھا. هو الاول، حضور اول ہیں، یعنی اللہ نے محبوب علیہ السلام کے نور کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا ہے. ہر شے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور تھا. اس اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام اول ہیں. والآخر، نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء کے بعد آخر میں تشریف لائے ہیں دنیا پہ. یعنی انبیاء اکرام کی جو تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام جو اس روئے زمین پر تشریف لائے، ان تمام انبیاء کے آخر میں سرکار علیہ السلام اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں. اس اعتبار سے سرکار آخر ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات پر آ کر ختم ہو رہا ہے. ختم نبوت کا تاج اللہ نے محبوب علیہ السلام کے ماتھے پہ رکھا ہے. سرکار کی ذات کے بعد نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا گیا ہے. آپ آخری نبی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قرآن مجید کی آیت بھی اس کے اوپر شاہد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں. تو یہ ہو گیا اول اور آخر، کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، یہ ہے اول. اور تشریف اس روئے زمین پر لائے ہیں تمام انبیاء کے بعد. ختم نبوت کا صحرا آپ کے ماتھے پہ آیا، اس اعتبار سے ہیں آپ آخر. اب یہاں پر بڑی نفیس بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں. کہتے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ایک ہی شے اول ہو اور وہ آخر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری دائیں طرف بابا جان محمد بزرگ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف قاری مبارک علی صاحب بیٹھے ہیں. اگر ہم یہاں سے ابتدا کرتے تو اول ہیں بابا جان محمد، اور ادھر انتہا کریں تو آخر ہے قاری مبارک علی صاحب. اب جو اول ہے وہ آخر تو نہیں ہے نا، اور جو آخر ہے وہ اول نہیں ہے. نکتہ یہی ہے، اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا. کہتے یہ کیسے ہو گیا کہ سرکار علیہ السلام اول بھی ہیں، حضور علیہ السلام آخر بھی ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا ذرا سمجھیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، کھجور جب ہم کھاتے ہیں تو ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ گٹھلی. ابتدا کھجور کی گٹھلی ہے،
اس کو ہم زمین میں کاشت کریں گے، پودا بنے گا، درخت بنے گا، اس کو پھل لگے گا، پھر اس پھل کو ہم منہ میں ڈالیں گے، کھائیں گے، دوبارہ ہاتھ میں کیا ہوگی؟ گٹھلی۔ تو کھجور کے درخت کی ابتدا کیا تھی؟ گٹھلی، اور جب پھل لگ گیا، پک گیا، میوہ کھا لیا، ہمارے ہاتھ میں آ گیا، پھر گٹھلی۔ یعنی کھجور کے درخت کی ابتدا بھی گٹھلی ہے اور انتہا بھی۔ تو جو ابتدا ہو، بسا اوقات انتہا بھی وہی ہوا کرتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی ابتدا بھی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ختم نبوت کا جو سلسلہ بند ہوا حضور کی ذات پہ ہوا ہے، آخری نبی ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حضور اول ہو گئے، حضور آخر بھی ہو گئے، جو درمیان میں ہے وہ کون ہے؟ یعنی جو اول ہے وہ بھی حضور ہے، جو آخر ہے وہ بھی حضور ہے، تو درمیان میں حصہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ میں نے کہا اول بھی حضور ہے، آخر بھی حضور ہے، جو درمیان میں وہ بھی سرکار کا ہی صدقہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، جو آخر ہو وہ اول ہوتا ہے۔ ابھی مثال ذکر کی، اول اور آخر کے درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اول اور آخر کا صدقہ ہوا کرتا ہے۔ جو کھجور کا پودا ہے، درخت ہے، یہ اول اور آخر کا صدقہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پتہ چلا یہ کائنات کی ابتدا بھی حضور، کائنات کی انتہا بھی حضور، اور اول آخر کے درمیان جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام والآخر آخر ہیں کہ نبوت کا سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ آ کے بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، نیا نبی نہیں کوئی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی ہی آگے تبلیغ کریں گے، کوئی نیا دین نہیں لے کر آئیں گے، یہی دین ہوگا، اسی کی وہ تبلیغ کریں گے۔ تمام انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تم نے ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی تمہاری نبوتیں اس وقت تک ہیں جب میرا محبوب اس دھرتی پہ تشریف لے نہیں آتا۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے پھر تمہارا سلسلہ نبوت ختم ہے، پھر نبوت کے ڈنکے جس کے بجنے ہیں وہ رسول اللہ کی ذات کے بجنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا ہی آگے پرچار کریں گے۔ وَالظَّاهِرُ، تیسری صفت آیت مبارکہ میں کہ نبی پاک علیہ السلام ظاہر ہیں۔ سرکار ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، شجر یعنی درخت، درختوں کے پتے، حجر پتھر جو ہے، پتھر کے کنکر جو ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی سرکار کے ساتھ جاتا نا میں، سرکار جس پہاڑ کے طرف سے گزرتے وہ پہاڑ بھی حضور کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تبھی تو وہ پتھر پہاڑ سرکار کو سلام عقیدت پیش کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو بات ہے نا، سرکار علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، یہ سرکار علیہ السلام کے غلام پہاڑ پہ، تو جب اس کو وجد آ گیا بھی حضور ہے، سرکار کے غلام بھی ہیں، وہ وجد میں جب جھومنے لگا سرکار نے فرمایا تو جانتا نہیں تجھ پہ نبی ہے، نبی کے غلام ہے، شہید ہے، صدیق ہے، تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ اور پتھر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ ظاہر، سرکار ظاہر ہیں تو اتنے ظاہر ہیں جانور بھی حضور کو جانتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ اکرام کا جرمت ہے، ایک اونٹ، یہ سیرت کی کتابوں میں بھی روایت کثرت سے مل جاتی ہے، وہ ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا، اس نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا تم میں سے اللہ کا نبی کون ہے، سیدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سرکار علیہ السلام کے کانوں میں کچھ بڑبڑانے لگا،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس اونٹ کا مالک کون ہے، اسے بلاؤ۔ عرض کی جی وہ تو یہودی ہے۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ جب اس کو بلایا گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے، تم کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، چارہ مکمل ڈالا کرو۔ کہتے جی میں مکمل نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا پھر اس کو فروخت کرو، رکھ بھی نہیں سکتے ہو، اس کو سیل کر دو۔ کتنے مقدروں والا وہ اونٹ تھا، دیکھیں نا، یہ بات تو جانور بھی جانتے تھے کہ مشکل کشائی اسی در پہ آ کے ہونی ہے۔ وہ اپنی حاجت کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ اونٹ اس یہودی سے خرید لیا۔ وہ اونٹ میرے آقا علیہ السلام نے خرید کر فرمایا کہ میں نے اس اونٹ کو آزاد کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب اس اونٹ پر سرکار کا نام آیا نا، اس کا نام رکھ دیا تھا کہ یہ رسول اللہ نے آزاد کیا ہے۔ کہتے وہ جس جگہ سے، جس کھیت سے گزر جاتا تھا، اللہ کی اتنی رحمتیں ہوتی تھی، اس کھیت کی فصل زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ہرن کا کتنا مشہور واقعہ ہے، اس شکاری نے شکار کر لیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے التجا کی، سرکار نے فرمایا بھی چھوڑ دو، اس کے بچے ہیں، یہ دودھ پلا کر آ جائے گی۔ کہنے لگا یہ جانور ہے، یہ کیسے؟ فرمایا ہماری ذمہ داری پہ چھوڑو نا اس کو۔ جب چھوڑا کچھ دیر کے بعد وہ خود نہیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ هو الظاہر، حضور ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں کہ جانور بھی جانتے ہیں، درخت بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، مطلب کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ والباطن، حضور علیہ السلام چھپے ہوئے بھی ہیں، باطن کا معنی چھپے ہوئے ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تو نے میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا دیگر معاملات کو دیکھا ہے، کہیں یہ گمان نہ کر لینا میں نے اپنے آقا کی حقیقت کو پا لیا۔ فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ حضور باطن ہیں تو ایسے باطن ہیں، ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی زندگیاں ساتھ گزار کر بھی سرکار علیہ السلام کی حقیقت کو پہچان نہ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ اپنی زندگیاں سرکار کے ساتھ گزار کر حضور کی حقیقت کو نہ پا سکے۔ کوئی مولوی 2.5 کتابیں پڑھ کر یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ حضور بشر ہے، نور کوئی نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سرکار کی ذات تو وہ ہے جن کی حقیقت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہ پا سکے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے واضح طور پر کہا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب حضور نے فرما دیا ہے سرکار کی حقیقت کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور کے حسن پر 70,000 پردے ہیں، آج بھی سرکار کے نام پر غلامان رسول جانیں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی تو 70,000 پردے اور پھر دیکھا بھی کوئی نہیں، نام پر حضور کے نام پہ جانیں پیش کی جا رہی ہیں۔ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، صحابی ہو گئے، جانیں پیش کی 1,000 پردہ، 70,000 پردے حضور علیہ السلام کی نورانیت کے اوپر، حسن کے اوپر اللہ نے ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 70,000 حضور کی حسن پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ ایک پردہ بھی ہٹا دیتا نا، فرشتوں کا رسول جو نوری ہے حضرت جبریل علیہ السلام، سرکار کے حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا اور بے ہوش ہی رہتا۔ وہ کمال حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ لوگوں کے بحث مباحثے اور جھگڑے مناظرے اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ نور ہے کہ نہیں، اور میں نے کہا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ یہاں تو نورانیت ایسی ہے
کہ اگر ایک پردہ بھی اللہ تعالیٰ 70,000 پردوں میں سے ہٹاتا حضور کے حسن سے، جو نوریوں کا سردار ہے، جو نوریوں کا رسول ہے حضرت جبریل علیہ السلام، وہ حضور کے حسن کی تاب نہ لا سکتا، وہ بھی بے ہوش ہو جاتا اور بے ہوش ہی رہتا۔ تو ابھی اسی دھندے میں پڑا ہوا ہے کہ نور ہے کہ کوئی نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ سرکار علیہ السلام کی مثل تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہمارا کتنا علم ہے، کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، کتنی ہماری ریسرچ ہے، صحابہ سے بڑھ کر تو ہمارا علم نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ ہی اس حقیقت کو نہ پا سکے تو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ هو الباطن، حضور علیہ السلام باطن ہیں، تو ایسے باطن ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے جو صحابہ ہیں وہ بھی میرے آقا کی حقیقت کو نہ پا سکے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی 4 صفات کو ذکر کیا تھا کہ حضور اول ہے، حضور آخر ہیں، حضور ظاہر ہیں، اور حضور علیہ السلام باطن ہیں۔ میں نے مختصر سی اس کی تشریح بھی کی۔ اب ذرا چلتے ہیں دوسری آیت مقدسہ کی طرف، آپ کو بڑا اس میں لطف آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام، قرآن کی صفات ہیں پہلے، پھر ہم ساتھ سرکار کی صفات کو ذکر کریں گے۔ تبیانا لکل شیء، کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ بیان ہوتا ہے ما فی ضمیر کا اظہار کرنا، تبیان کہتے ہیں ما فی ضمیر کا اظہار کرنا دلیل کے ساتھ۔ تو تبیانا لکل شیء یعنی قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا دلیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ قرآن کی پہلی صفت ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے دلیل کے ساتھ۔ تبیانا لکل شیء وہدی، یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے۔ جب حضور کی محبت کو سینے میں رکھ کر قرآن کے نور کو سامنے رکھا جاتا ہے تو بندے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ وہدی، قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن کی دوسری صفت۔ ورحمۃ، یہ قرآن کی تیسری صفت ہے کہ قرآن رحمت ہے۔ وبشریٰ للمسلمین، قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذکر کی کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے دلیل کے ساتھ، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اور قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ 4 صفات اللہ نے قرآن کی ذکر کی۔ اب آ جائیں صاحب قرآن کی طرف۔ اللہ صاحب قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلام الہی ہے، قرآن ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ یہ سب کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ ہمارے سب کا تو دائرہ ہو سکتا ہے، اللہ کے سب کا دائرہ ہے۔ ماں کے اندر اتنا عموم ہے، جو عربی لفظ کا جو ماں ہے نا، یہ کلمہ عام ہے، یعنی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ جس کو رب سکھا دے سب کچھ، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو فلاں چیز کا علم نہیں۔ قرآن میں ہر شے کا علم، اور صاحب قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ کلام لفظی کی بات کر رہا ہوں، کلام نفسی کی نہیں، کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان پہلی صفت میں برابری کہ قرآن میں بھی ہر شے کا علم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سرکار کی ذات میں بھی اللہ نے ہر شے کا علم رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا سارا علم عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، ذاتی نہیں ہے، رب نے عطا کیا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے جس کو جو کچھ عطا کرے، اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ کم از کم ہمیں تو کسی افسوس کی بات نہیں، ہمارے دل تو خوش ہوتے ہیں حضور کی شان پر
قرآن کی دوسری صفت ہے وہداؤں، قرآن ہدایت ہے۔ صاحب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن ہدایت، جو صاحب قرآن ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ، ان کو بھی رب نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، صاحب قرآن نبی پاک علیہ السلام کی ذات بھی ہدایت۔ تو دوسری صفت میں برابری ہو گئی کہ نہیں؟ کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے ہر شے کا علم رکھا حضور کی ذات میں۔ قرآن ہدایت، صاحب قرآن کو بھی، نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ دو صفتوں میں برابری ہو گئی۔ تیسری صفت ہے قرآن کی وَرَحْمَتًا، قرآن رحمت ہے۔ اللہ تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرما رہا ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن رحمت، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تیسری صفت میں برابری ہوئی کہ نہیں؟ کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں ہر شے کا علم، ذات مصطفیٰ میں اللہ نے ہر شے کا علم رکھ دیا۔ قرآن ہدایت، ذات مصطفیٰ کو اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا۔ قرآن رحمت، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تین صفتوں میں برابری ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ چوتھی صفت ہے قرآن کی بشرا و بشرا للمسلمین، کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو مبشر، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مبشر ہے، خوشخبری سنانے والا۔ اللہ نے صاحب قرآن کو، محبوب علیہ السلام کو بھی خوشخبری۔ چوتھی صفت میں بھی برابری ہو گئی۔ کلام لفظی کی بات ہے، قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے ہر شے کا علم عطا کیا۔ پہلی صفت میں برابری، قرآن رحمت، قرآن ہدایت، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے ہدایت بنایا۔ دوسری صفت میں برابری، قرآن رحمت، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے رحمت بنایا۔ تیسری صفت میں برابری، قرآن اور صاحب قرآن میں کلام لفظی کی بات ہے، قرآن خوشخبری مسلمانوں کے لیے، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ برابری ہو گئی۔ یوں محسوس ہو رہا ہے، کلام لفظی کی بات کر رہا ہوں، کہ جو قرآن ہے وہ صاحب قرآن ہے، اور جو صاحب قرآن ہے وہی قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو قریب کروں۔ اب آپ سے لوگ علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، اس کا جواب طلب کرتے ہیں، مفتیان اکرام سے فتویٰ لیتے ہیں۔ آج مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا، جواب آپ لوگوں نے دینا ہے۔ جب برابری ہو رہی ہے صفات میں کلام لفظی کے اعتبار سے، کہ جو قرآن ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو سرکار ہے وہ قرآن، اگر کوئی الیاذ باللہ، اللہ نہ کرے، بھرے مجمع میں کوئی قرآن کی توہین کرے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال لیں گے۔ تیرا مسجد سے کام میں کوئی نہیں، نکل جائے تو مسلمان ہے جو قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن کے نقائص بیان کرتا ہے، قرآن کے اندر کمی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے کریں گے نا، ہم اس کو اپنی مجلس میں نہیں بٹھائیں گے، باہر نکال دیں گے اس کو۔ یہ ہماری غیرت ایمانی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی قرآن کی توہین کرے، ہم اس کو باہر نکالتے ہیں، کوئی صاحب قرآن کی کر دے، پھر بھی تو ہمارا ضمیر یہ ہونا چاہیے نا کہ بھی وہ ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، اس کو باہر نکالا جائے۔ یہ بسنت میلہ ہے اور اس کی چھٹی ہے اور بڑے دھوم دھام سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بسنت میلہ پتہ کس کی یاد ہے؟ یہ اس ہندو کی یاد میں منائی جا رہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔
اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی، اس وقت اس کو پکڑا گیا، اس کا مقدمہ چلا، عدالتی طور پر اس کو سزائے موت ہوئی، سزائے موت دی گئی۔ ہندوؤں نے اس کی یاد میں یہ بسنت میلہ بنایا کہ وہ اس گستاخ رسول کی یاد میں، لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں اسی لیے یہ سارا قرآن بیان کر کے اس طرف لے کر آیا ہوں کہ اس گستاخ رسول کی یاد میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اس کو سزا دی، ہم اس کی یاد منائیں گے اور دھوم دھڑکے سے منائیں گے، پتہ چلے کہ وہ کون تھا۔ یعنی وہ گستاخ رسول جو ان کا ہندو تھا، انہوں نے اس کی یاد میں بسنت منائی، اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اس میلے کو منا رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مرنا کوئی نہیں، قبر میں نہیں جانا، قبر میں کس نے آنا بتائیں؟ اور قبر میں فقط رسول اللہ کی ذات نہیں آنا ہے تمہارے پاس۔ اور یہ سوال ہونا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، وہاں جا کر یہ کہو گے قبر میں کہ رسول اللہ کا جو گستاخ تھا، ہم تو اس کی یاد میں میلے بنایا کرتے تھے، بسنت بنایا کرتے تھے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے، یقین کرو۔ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے، جو پتنگ کٹ کے آئی ہے، بچے دوڑتے ہیں اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا بہادر ہے پکڑ کے لے آیا، شرعاً یہ جائز ہے؟ یہ ڈور کٹ کے گرتی ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، خود جمع کر لیتے ہیں، یہ شرعاً ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ چوری کی ایک قسم ہے، ڈاکے کی ایک قسم ہے، کسی کی ملک پہ اپنا ڈاکہ ڈالنا اور اس کو غاصبانہ طریقے سے اپنی ملک میں لے آنا، یہ چیزیں تو شرعاً ہماری شریعت میں جائز ہی کوئی نہیں۔ اسلام نے تو پانی کی فضول خرچی سے منع کیا ہے کہ جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا تمہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا ہمیں کچھ دنیاوی فوائد نہ اخروی فوائد، اتنی دولت۔ آپ ذرا وہ سنے نا جیو نیوز نے جو اپنا دی ہے کہ کتنی خریداری ہوئی اس پتنگ پہ اور اس ڈور پہ، کروڑوں روپیہ مسلمانوں نے اس کے اوپر خرچ کر دی ہے۔ مہنگائی کا رونا روتے ہو، بے روزگاری ہے، اور فضولیات کے اوپر ہم اتنا خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ تھا، یہ بسنت میلہ تو اس طرح ہے، اس نے اپنے وزیر سے کہا، پہلے بادشاہوں کے وزیر بھی بڑے سیانے ہوتے تھے، اب والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے جو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ بسنت میلے پہ چھٹی کر دو، سرکاری طور پہ پورے پنجاب میں چھٹی، مذہبی تہوار کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی اور گستاخوں کی یاد منانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، اس کو 3 درہم دیے، 1 درہم کا اس نے کہا کہ ایتھ، سمجھ رہے ہو، ایتھ لے آ، دوسرے کا کہا اوتھ لے آئی، تیسرے درہم کا کہا کہ نہ ایتھ لے کے آنا تو نہ اوتھ لے کے آنا ہے۔ وہ وزیر بڑا سمجھدار تھا، 3 درہم بادشاہ نے کہا، ایک کا ایتھ، دوسرے درہم کا اوتھ، تیسرے کا نہ ایتھ نہ اوتھ۔ وہ جانے لگا جی، آگے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اس نے وہ 1 درہم مسجد کے اس تعمیر میں حصہ ڈال دیا۔ آگے گیا، مٹھائی کی دکان تھی، اس نے دوسرے درہم کی جلیبی لے لی۔ تیسرا درہم آگے گیا تو ناچ گانے کنجریوں کے چل رہے تھے، وہ فاحشہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ درہم وار دیا۔ واپس آ گیا، بادشاہ نے کہا تجھے 3 درہم دیے تھے اور 3 چیزیں لینے کے لیے بھیجا تھا، کیا لے کر آیا ہے؟ کہتا جی پہلے درہم کا یہ ایتھ ہے، یہ لیں، جلیبی پیش کر دی۔ کہتا جی دوسرا درہم؟ کہتا جی اس کا میں نے اٹھ لیا ہے، وہ مسجد میں ڈال دیا ہے اور اس کا اجر تمہیں آخرت میں جا کے ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ کہتا تیسرا درہم جس کا نہ ایتھ لینا تھا نہ اٹھ لینا تھا، کہتا وہ میں نے جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر وار دیا ہے، وہ ناچ رہی تھی، جس کا نہ یہاں پہ فائدہ نہ آگے فائدہ ہے۔ یہ بسنت میلے پہ جو کروڑوں روپے مسلمانوں نے خرچ کیا ہے نا، یقین کریں نہ ایتھ ہے نہ اٹھ ہے، نہ ادھر اس کا کچھ فائدہ ہوا نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے، صرف عذاب ہی عذاب ہم نے اپنے لیے اکٹھا کیا ہے۔ ایسی فضولیات سے خود بچا کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کیا کریں، ایسے کاموں کی طرف نہیں جانا۔ بچے کی بچپن میں تربیت عمدہ کرو
کہ جس چیز کا فائدہ نہیں ہے بچے کو سمجھایا جائے بیٹا اس پہ ہم نے اپنی رقم خرچ نہیں کرنی، یہ پیسہ ہم کیوں اپنا برباد کریں، بڑی مشکل سے یہ حاصل ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم یہ چیز نہیں لیں گے۔ جب بچپن میں ہم اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کریں گے تو پھر وہ نوجوان جب بڑے ہو جائیں گے وہ نہ اپنا پیسہ برباد کریں گے نہ اپنے والدین کے پیسے کو برباد کریں گے۔ یہ ایک ذمہ داری والدین کی، گھر کے بڑوں کی بنتی ہے، یہ تربیت ہمیں نہیں کرنی اور کس نے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب تھوڑا سا آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انداز اور قرآن کے اسلوب کو دیکھو مزہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کہتے ہیں کہ بھی مسلمان ہیں، یہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ قرآن کی مانو، رسول کی مانو، صاحب قرآن کے احکامات پہ عمل کرو، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ ہے، قرآن پڑھو تو تمہیں پتا چلے نا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ کس چیز کا احسان؟ کہ اللہ نے اپنا محبوب جو ہے وہ اپنے ان بندوں کو عطا کر دیا ہے، یہ احسان کیا ہے۔ تھوڑا سا میں قرآن کے جو حروف ہیں ان پہ بات کر لوں۔ لقد، قد کے اوپر جو لام داخل ہے نا یہ قسم کا معنی دے رہا ہے۔ کس کا معنی دیتا ہے جی؟ قسم کا معنی دے رہا ہے۔ معنی یہ بن جائے گا کہ اللہ اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، تحقیق ہے اس بات کی کہ میں نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یعنی لام قسم کے لیے ہے اور قد تحقیق کے لیے ہے۔ اب قسم پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی۔ قسم پتہ کب اٹھائی جاتی ہے؟ میں آپ سے کہوں فلاں جگہ پر یہ وقوع ہوا، آپ کہتے نہیں ادھا نہیں ہو سکتا، میں کہوں گا یار میری بات مانو، آپ نہیں مانیں گے تو میں قسم اٹھاؤں گا کہ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، پھر دوسرا مسلمان مان جاتا ہے بھی یہ قسم جو اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جب اپنی بات کوئی نہ ماننے تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، منوانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یہی اصول ہوتا ہے نا قسم کا۔ اور اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو قسم نہ بھی اٹھائے تو تب بھی ہم مان لیں گے، ہم اس کے بندے جو ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تحقیق اللہ نے بڑا ہی احسان کیا ہے مومنوں پر اپنا محبوب عطا کر کے۔ تو بھئی ہم تو پہلے ہی مان رہے تھے، ہماری تو انکاری تھی نہیں، تو اللہ نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہتے کہ قسم کا معنی واقعی یہی ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، لیکن قسم کا ایک اور معنی بھی ہے کہ بسا اوقات بات منوانا مقصود نہیں ہوتا، بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی حکیم کے پاس جائیں، بھی فلاں میری مرض ہے، وہ کہتا ہے جو نسخہ میں تمہیں دینے لگا ہوں نا یہ میری 35 سالہ تجربے کا نچوڑ ہے۔ ہم نے پوچھا تو نہیں تھا، وہ بتاتا ہے 35 سالہ محنت کا نچوڑ ہے، اور اس کے لیے میں نے محنت کیا کی ہے، فلاں بوٹی میں نے اسلام آباد کے جنگل سے لی ہے، فلاں بوٹی میں نے اپنا جو ہے وہ پشاور کے جنگل میں سے، پہاڑوں میں سے حاصل کے، پھر ان کا مرکب تیار کر کے میں نے یہ نسخہ تیار کیا ہے۔ وہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس نسخے کی اہمیت اس پر واضح ہو جائے۔ تو اللہ ٹھیک ہے ہم انکاری تو نہیں تھے، لیکن جو رب اپنے بندوں کو عطا کر رہا تھا نا کہ کہیں یوں نہ سمجھ لیں کہ بس ایسے ہی ہو گیا، بلکہ فرمایا میں رب اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر، اور پھر آگے تحقیق بھی، تحقیق مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے تاکہ کہیں یہ لوگ اس وہم و خیال میں نہ رہ جائیں کہ آنے والا ہماری طرح کا ہی ایک بشر ہے۔ فرمایا یہ خیال ہرگز نہ کرنا، میں تو تمہیں اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں، اور یہ وہ محبوب ہے جس کے صدقے میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، اور جس کے صدقے میں نے تمام بزم کائنات کو سجایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات لام پہ ہوگی، اب ہے قد، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ تحقیق بڑا احسان کیا ہے،
تحقیق جو ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے. مثال کے طور پر کسی مسئلے کے بارے میں کسی عالم دین نے ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کا یہ جواب بنتا ہے. جب وہی مسئلہ کسی مفتی کے پاس چلا جاتا ہے، وہ مفتی اپنے زاویے سے اپنے علم کے اعتبار سے دیکھتا ہے، وہ کہتا نہیں اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو لہٰذا یہ اس طرح نہیں، اس کا جواب صحیح سے یہ بنے گا. تو ایک مفتی نے عالم دین کی تحقیق کو بدلا کہ نہیں؟ یعنی اصول یہ ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کی تحقیق کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر ہم مقدمہ کسی چھوٹی عدالت میں ہار جائیں، وہ ہم کر دیں کسی بڑی عدالت میں، ہائی کورٹ میں چلے جائیں، وہ ہائی کورٹ والی عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ چھوٹی عدالت کے اپنا تحقیق کو بدل دے، وہ کہے نہیں جی ایسا نہیں ہے، ایسے ہے. اختیارات ہوتے ہیں نا. تو یہ اصول ہے کہ ہر بڑا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے کی تحقیق کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب یہاں اللہ نے بھی تحقیق کی ہے. لقد، قسم ہے، اللہ فرماتے مجھے اپنے رب ہونے کی تحقیق، یہ اللہ کی تحقیق ہے. اب مجھے بتاؤ اس تحقیق کو کوئی بدل سکتا ہے؟ ہاں اصول ہے، بدل تو سکتا ہے، لیکن وہ بدلے گا جو اس سے بڑا ہو. جب کائنات میں رب سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو مخلوق تو اپنے رب کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی، تو بڑی کہاں سے ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب نے اپنے بندوں کو عطا کیا تو فرمایا قسم بھی ہے اور یہ میری تحقیق بھی ہے کہ یہ میں نے عطا کر کر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ تحقیق کا معاملہ تو سمجھ میں آ گیا. اب آ جائیں لفظ منا. لقد منا، منا کا معنی ہے احسان، کہ اللہ نے احسان کیا ہے. قرآن مجید کے اندر ہماری یہ تربیت کی گئی ہے مسلمانوں کی کہ احسان جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو. جب نیکی کرو تو اس پر احسان نہ جتلاؤ. اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا، یہ تو بہت بڑے فضل کی بات ہے نا، تو پھر احسان تو نہیں جتلانا تھا. جب ہماری تربیت رب یہ کر رہا ہے کہ بھئی تم نیکی کر کے اس پہ احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلانے سے نیکی کا جو اجر ہوتا ہے، جو ثواب ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، کسی بیوہ کو 10 کلو آٹے کا تھیلا دیا ہوتا ہے نا، سال بعد بھی آ کے کہتا ہے اور مینوں یاد رکھنا میں 10 کلو آٹے دے تھیلے بھی تو دیتے سی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنا اجر یہیں پہ ضائع کر دیتے ہیں نا. غریب کی غربت کا تماشا لوگ خوب مناتے ہیں. ایک بیوہ کو 10 کلو آٹے کا تھیلا دے رہے ہوتے ہیں اور 10 افراد اس کے سر پہ رکھ رہے ہیں. میں نے کہا تم 10 افراد سے تو زیادہ طاقتور وہ بیوہ بڑھیا ہے جو اکیلی اٹھا رہی ہے، تم 10 افراد اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ رہے ہو. پھر اس کی تصویر بنتی ہے، پھر اس کی غربت کو پوری دنیا میں اس کا تماشا بنتا ہے. مجھے یہ بتائیں اس طرح لوگوں کی مدد ہوتی ہے؟ یہ مدد نہیں ہے، یہ تو ایک ذلالت ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے. بہرحال من نہ اسی پہ آئیں. اللہ نے احسان کیا ہے، رب نے ہماری یہ تربیت کی کہ نیکی کر کے احسان نہ جتلاؤ. احسان جتلانے سے نیکی کا اجر ثواب ضائع ہو جاتا ہے. مولا پھر تو نے کیوں احسان جتلایا؟ آ جائیں کہتے ہیں کہ احسان جو ہوتا ہے یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نیکی پر احسان جتلانا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے نیکی کا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ احسان جو ہے وہ اس لیے نہیں جتلایا جاتا کہ جس میں کسی دوسرے کو ذلیل کیا جائے، بلکہ احسان اس لیے جتلایا جاتا ہے تاکہ شے کی اہمیت واضح ہو جائے. شے کی اہمیت واضح ہو صرف اس لیے کیونکہ اللہ نے جو احسان جتلایا تو بندوں کی اس میں کوئی تذلیل تو نہیں ہے نا. ایسا احسان کرنا جس میں دوسرے کی تذلیل نہ ہو، یہ وہ احسان ہوتا ہے جس میں اس شے کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلا کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگوں جو میں نے عطا کیا ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ تو میرا محبوب ہے. اس کو عام نہ سمجھنا. عام سمجھو گے تو دھوکہ کھاؤ گے، اپنی آخرت دنیا کو برباد کرو گے. جب تم یہ کہو گے ہماری طرح کا ہے، ہماری طرح کا، تو پھر عام ہو گیا نا. یہ تو خاص ہیں، ان جیسا تو اللہ نے کائنات میں بنایا کسی کو نہیں ہے. اور صحابہ اکرام کے نظریات بالکل اسی طرح کے تھے. حضرت حسان بن ثابت نے یہی تو کہا تھا
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس نے کہا ہے؟ صحابی رسول نے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا نعت خواں تھا حضرت حسان بن ثابت۔ نبی پاک علیہ السلام کی صدارت میں، حضور کی موجودگی میں وہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے؟ آگے کہتے ہیں میری آنکھ کیسے دیکھتی، آپ جیسا تو حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اے سپاہی صحابہ، صحابہ کے ہم سپاہی ہیں، یہ نعرہ لگانا بہت آسان ہے، صحابہ والے عقائد و نظریات کو رکھنا اہل سنت کا کام ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ خلقت مبرئا من کل عیب۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ جب رب نے ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا تو پھر اس ذات میں عیب ڈھونڈتے کیوں ہو؟ کیوں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ فلاں چیز ہے، فلاں کوئی نہیں، دیوار پیچھے تو پتہ، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ رب نے تو علم کے خزانے محبوب کے سینے میں اتار دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات جو اس آخری مصرع ہے، کمال ہی کر دی حضرت حسان بن ثابت نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ لے جی، ہم پیدا ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، پھر ہماری مرضیاں چلتی ہیں۔ سرکار ابھی دنیا پہ آئے نہیں۔ صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یعنی صحابہ یہ نظریہ رکھتے تھے حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، سرکار کے لاڈ رب کے ساتھ پہلے سے تھے۔ یہ تھے صحابہ کے پکیزہ عقیدے۔ اگر اسی بات کو لے لیا جائے، میں کہتا ہوں صرف ایک پلیٹ فارم ہے دنیا پر، کہتے نا بھی اکٹھے ہو جاؤ، اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں میں، ہر جگہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے کہا محبت رسول ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر یہ ساری امت جمع ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت پہ آ جاؤ، سرکار سے سارے پیار کرنے والے بن جاؤ، مسلمان اکٹھے ہیں۔ جب سرکار کی ذات کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہوں گے تو پھر یہ مسلمان تمہیں گلے سے لگانے والے نہیں ہیں۔ لیکن ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ آج کے خطبے کی آخری آیت اور یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ دیکھیں سرکار کا کمال، کمالات مصطفیٰ کو سمجھے کہ رحمان رب نے اپنے عبد خاص محبوب علیہ السلام کو قرآن پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا کس کو؟ محبوب علیہ السلام کو۔ مساجد میں، مدارس میں قرہ حضرات حفاظ بھی بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ قرآن پڑھانا بھی ہم نے دیکھا ہے، محض حروف کے رٹے لگوائے جاتے ہیں نا، بیٹا کتنا پڑھ لیا جی، میرا ایک پارہ ہو گیا ہے، تو وہ کیا اس پارے کے جو معانی مفاہیم ہے وہ جانتا ہے بچہ؟ نہیں، محض حروف کا رٹا ہوتا ہے، وہ پڑھ کر سناتا ہے عربی عبارت قرآن کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک پڑھانا تو وہ ہے جو بچوں کو محض حروف کے رٹے لگوائے جاتے ہیں، معنی مفاہیم ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن رب نے اپنے محبوب کو قرآن ایسے تو نہیں پڑھایا کہ بس محض حروف کے رٹے لگوا دیے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے علوم قرآن میں تھے، قرآن پتہ کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر تر اور خشک کا علم قرآن میں ہے۔ تر سے مراد ہے وہ اشیاء جن میں روح ہے، جان ہے۔ خشک سے مراد وہ اشیاء جن میں روح نہیں ہے۔ کائنات انہی دو چیزوں کی مرکب ہے، اور ان دونوں کا علم قرآن میں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو قرآن پڑھایا ہے نا، جتنے علوم قرآن میں تھے اللہ نے تمام علوم
वो सीने मुस्तफा में पलट दिए हैं। जितने उलूम कुरान में, वो सारे के सारे रब ने अपने महबूब को पढ़ा दिए, अल्लाह ने अता किए हैं। भाई जब कुरान में हर शय का इल्म है तो फिर जाते मुस्तफा अलैहिस्सलाम में भी हर शय का इल्म है। अब ये कोई जवाब रह गया दीवार पीछे का पता नहीं, फलानी का शायद पता नहीं, ये क्या बात हो रही है भाई। यहां पर एक उसूल जिक्र कर दूं, 4 मिनट रहते हैं उसूल जिक्र हो जाएगा। उसूल और ज़ाब्ता ये है, आप किसी बच्चे को किसी आलिम के पास छोड़ते हैं, अभी इसको आलिम दीन बनाना है, इसको सारा दरसे निज़ामी पढ़ाएं, उसके बाद इसको मुफ्ती कोर्स भी करा दें, इसको मुफ्ती बनाना है, कितना अरसा लगेगा? वो कहता है जी दरसे निज़ामी जो है एम ए अरबी एम ए इस्लामियात 8 साल इस पे लग जाएंगे, और जो मुफ्ती कोर्स है ये 1 साल का भी है 2 साल का भी है, जो हमारा है तंजीमुल मदारिस से वो 2 साल का होता है, 2 साल उसके लगेंगे, तो लिहाजा 10 साल का अरसा लगेगा, बच्चा आपका मुफ्ती बन जाएगा। वो कहते चलो ठीक है। अब अगर वो बच्चा नाकाम हो जाए, वो आलिम दीन भी ना बन पाया, मुफ्ती तो दूर की बात थी, तो उसके नाकाम होने की चंद वजूह हैं। नंबर 1, जिस उस्ताद के पास उसको बिठाया था पढ़ने के लिए, वो उस्ताद पढ़ाने की सलाहियत ही नहीं रखता था। पहली वजह यह है, अगर उस्ताद पढ़ाने की सलाहियत ना रखता हो, तालिब इल्म नाकाम हो जाता है। ठीक है, अगर उस्ताद पढ़ाने की सलाहियत रखता है, बच्चा फिर भी नाकाम हो गया, फिर दूसरी वजह यह होती है कि बच्चा जो है उसका हाफिजा कमजोर हो, वो अपने उस्ताद की तकरीर को कैच ही ना कर सका। समझ आ रही है ना? वो जो पढ़ाता था वो उसने अपने ज़हन में उसको महफूज ही ना रख सका, इस वजह से भी नाकाम हो जाता है। अगर बच्चे का हाफिजा भी दुरुस्त हो, उस्ताद भी पढ़ाने की सलाहियत रखता है, फिर भी नाकाम हो सकता है। तीसरी सूरत यह है कि उसने वक्त पूरा ना दिया हो। वक्त तो पूरे कोर्स का 10 साल था, लेकिन वो 2 साल लगा के भाग गया, भी मस्जिद का गुजारा कर लेंगे, चलो ठीक है, रोटी और सिलसिला चल पड़ेगा जैसे होता है। तो तीसरी वजह उसके नाकाम होने की यह है कि उसने वक्त पूरा ना दिया हो। अगर उस्ताद पढ़ाने की सलाहियत रखता है, बच्चे का हाफिजा भी कवी है, मजबूत है, वक्त भी पूरा दिया है, फिर भी नाकाम हो सकता है। चौथी वजह यह है कि निसाब दुरुस्त ना हो। वो आया था आलिम दीन बनने के लिए, मुफ्ती बनने के लिए, लेकिन उसको जो निसाब पढ़ाया गया वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा दिया गया है। अब वो कुछ भी बन जाए, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बन जाए, आलिम दीन तो नहीं ना बनेगा। तो चौथी वजह उसके नाकाम होने की यह थी कि निसाब दुरुस्त नहीं था। अगर पढ़ाने वाला पढ़ाने की सलाहियत रखता हो, पढ़ने वाले का हाफिजा मजबूत हो, वक्त भी पूरा दिया हो, निसाब भी दुरुस्त हो, फिर जाके कामयाबी हासिल होती है। अब आ जाए कुरान मजीद में, इस पे थोड़ा सा इजरा कर लें। और रहमान अल्लामल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, अल्लाह ने महबूब को कुरान पढ़ाया। अभी पता चल जाएगा कमी बेशी है कि कोई नहीं। अब उस्ताद है खालिके कायनात, शागिर्द है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा था शागिर्द के नाकाम होने की पहली सूरत यह है उस्ताद पढ़ाने की सलाहियत ना रखता हो, लेकिन उस्ताद तो रब है, रब तो फिर रब है ना, वो तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, रब तो हर शय पर कादिर है। पता चला उस्ताद पढ़ाने की सलाहियत रखता है। हमने कहा था उस्ताद पढ़ाने की सलाहियत रखता हो, तालिब इल्म फिर भी नाकाम हो सकता है कि उस तालिब इल्म का हाफिजा मजबूत ना हो। चले सरकार के हाफिजे को देख लेते हैं। हदीस मुबारका में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सुनता हूं भूल जाता हूं, हाफिजा बड़ा कमजोर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर बिछा दो। हजरत अबू हुरैरा ने चादर बिछाई, हदीस है, 3 लप भर के ऐसे ही उस चादर में डाले। फरमाया अबू हुरैरा चादर उठाओ अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने वो चादर उठाकर सीने से लगाई, उसके बाद में जो बात भी सुनता था कभी भूला ही नहीं। कुतुबे हदीस के अंदर सबसे ज्यादा रिवायात किसी सहाबी ने रिवायत की है तो वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। क्यों? इनको हाफिजा मेरे आका ने अता कर दिया था। ये तो टेप रिकॉर्ड थे,
جس طرح حضور سے سنتے تھے منو انا کو اسی طرح بیان کر دیا کرتے تھے۔ استاد پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حافظے کا کیا کہنا، سرکار تو آگے اپنے غلاموں کو حافظے تقسیم کر رہے ہیں۔ استاد پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، شاگرد کا حافظہ قوی ہو، ہم نے کہا تھا طالب علم پھر بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اس نے مدت پوری نہ دی ہو، ٹائم پورا نہ دیا ہو۔ سرکار علیہ السلام نے قرب خاص میں پتہ کتنا وقت گزارا ہے؟ جبریل بتاؤ کتنی عمر ہے؟ جی اندازہ ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی ستارہ چمکتا، میں اس کی زیارت کرتا پھر وہ چھپ جاتا، 70,000 سال کا عرصہ گزرتا پھر چمکتا، میں اس کی زیارت کرتا پھر چھپ جاتا، 70,000 سال کا عرصہ گزرتا پھر وہ طلوع ہوتا، میں پھر اس کی زیارت کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں میں اس نورانی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ لگائیں اندازہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ نورانی ستارہ میں ہی ہوں۔ استاد پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، شاگرد کا حافظہ تو کیا حافظہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، مدت حساب سے باہر ہے۔ ہم نے کہا تھا تینوں صورتیں پائی جائیں طالب علم پھر بھی ناکام ہو سکتا ہے، نصاب درست نہ ہو۔ چلیں نصاب چیک کر لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، جو نصاب ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جب استاد خالق کائنات پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، محبوب علیہ السلام کا حافظہ قوی ہے، مدت بھی بے شمار دی ہے، نصاب بھی قرآن ہے، پھر کس منہ سے کہتے ہو فلاں چیز کا پتہ ہے فلاں کا نہیں؟ تو پھر مانو جو میرا شاگرد ہو، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کو میں نے پڑھایا ہے، عربی کی کوئی کتاب لے آؤ یہ بیان کر دے گا۔ یہ ہمارے دعوے ہیں جس کو ہم 4 کتابیں پڑھا دیں۔ وہ رب ہے جو مالک کائنات، خالق کائنات، جو اس کا شاگرد ہے اس کے علم پہ بات کرتے ہو، بلکہ یوں کہو کہ حضور علیہ السلام کا علم تو وہ علم ہے جو بیان سے بھی باہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا غلام بنائے، سرکار سے اننے واہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ